ذرا رکیے، ایک لمحہ ٹھہر کر سوچیے۔ اگر آپ کو اچانک بتایا جائے کہ دنیا کی سب سے خطرناک طاقت نہ بم ہے، نہ بندوق، نہ فوج، نہ جدید ٹیکنالوجی، بلکہ نوجوانوں کی سوچ ہے، تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ ڈر، حیرت یا انکار؟ کیونکہ جس دن نوجوانوں کی سوچ بدل دی جائے اس دن قومیں بغیر جنگ ہار جاتی ہیں، تہذیبیں بغیر حملے ٹوٹ جاتی ہیں اور نسلیں بغیر زنجیر غلام بن جاتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ یہ طاقت کہاں ہے، سوال یہ ہے اس طاقت کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ اسپارک بائی زی۔ یہ سیریز صرف ویڈیوز کا سلسلہ نہیں، یہ ایک دعوت فکر ہے۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سوئی ہوئی سوچ کو جگانے اور بجھے ہوئے ضمیر کو روشن کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہاں بات ٹرینڈ کی نہیں بلکہ سچ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، نوجوان نسل کو ایک جملہ بار بار سنایا جاتا ہے، تم آزاد ہو، مگر کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ انہیں آزادی تو دی جاتی ہے مگر حد نہیں بتائی جاتی، انہیں اختیار تو ملتا ہے مگر جواب دہی نہیں سکھائی جاتی، انہیں پسند کی اجازت تو ہوتی ہے مگر نتیجہ سوچنے کی تربیت نہیں دی جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ آزادی کا مفہوم بدل جاتا ہے، جو کل تک غلط کہلاتا تھا آج پرسنل چوائس بن جاتا ہے، جو کل تک شرم تھی آج کانفیڈنس کہلاتی ہے، اور جو کل تک گناہ تھا آج سیلف ایکسپریشن بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آزادی نہیں، یہ خاموش غلامی ہے، ایسی غلامی جس میں زنجیریں نظر نہیں آتی مگر سوچ قید ہو جاتی ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے وہ خود سوچ رہا ہے، وہ خود راستہ بنا رہا ہے، وہ خود فیصلہ کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی سوچ پہلے سے ڈیزائن کی جا چکی ہوتی ہے۔ جسے وہ میرا خیال کہتا ہے وہ خاموشی سے اس کے ذہن میں فیڈ کیا گیا ہوتا ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی حکم نہیں، بس بار بار دکھایا جانا۔ جو بار بار نظر آئے وہ نارمل بن جاتا ہے، اور جو نارمل بن جائے وہی سچ لگنے لگتا ہے، اور انسان یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ اس کی مرضی ہے۔ ناظرین، یہ تربیت نہیں، یہ سوچ کی پروگرامنگ ہے، اور سب سے خطرناک لمحہ وہ ہے جب انسان اپنی خواہش کو آزادی اور اپنے فریب کو سوچنے کی طاقت سمجھنے لگتا ہے۔ جب سوچ خود سے جنم نہ لے تو خواہش آزادی نہیں، ہتھیار ہوتی ہے۔ پھر ایک دن خواہشات تخت پر بیٹھ جاتی ہے اور عقل خاموش ہو جاتی ہے، نفس حکم دیتا ہے، ضمیر جواز دیتا ہے، اور دل سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی ہی خواہشات کا قیدی بن چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آزادی سے مقصد نکال دیا جائے تو وہ انسان کو اوپر نہیں اٹھاتی بلکہ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جس آزادی میں ذمہ داری نہ ہو وہ آزادی نہیں، فتنہ ہوتی ہے۔ ناظرین، دجالی نظام نوجوان کو سیدھے گناہ میں نہیں ڈھکیلتا بلکہ وہ گناہ کو نارمل، ٹرینڈ اور ایکسیپٹیبل بنا دیتا ہے۔ جو ٹرینڈ میں نہ ہو وہ آؤٹ ڈیٹڈ کہلاتا ہے،
اور جو ایمان پر قائم ہو وہ ایکسٹریم، پرانا یا سخت مزاج کہلاتا ہے۔ یہ دجالی حربہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ نوجوان کی سوچ، احساسات اور پسند ناپسند کو ڈیزائن کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر حقیقت میں وہ ٹرینڈ کی قید میں ہے، اور اس کا دل و دماغ خاموشی سے نظام کے مطابق سوچنے لگتا ہے۔ نوجوان کیوں سب سے آسان شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان سے مقصد چھین لیا جاتا ہے، سوال کرنے کی طاقت دبا دی جاتی ہے، وقتی لذت کو کامیابی کا نام دیا جاتا ہے، اور آخرت کو بس بعد میں دیکھیں گے پر ٹال دیا جاتا ہے۔ جس دن زندگی کا مقصد صرف لائکس، ویوز اور فالوورز بن جائے، اس دن دجال کو سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نظام خود دجالی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر نوجوان جاگ گئے تو دجال کا سب سے خطرناک ہتھیار ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نوجوان سوئے رہے تو فتنہ دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، وہ اندر آ کر سوچ، کردار اور مستقبل سب کنٹرول کر لے گا۔ اور سب سے خطرناک بات، نوجوان سمجھیں گے ہی نہیں کہ وہ کب اور کیسے قیدی بن چکے ہیں۔ جو نوجوان ایمان کو ٹرینڈ پر قربان کر دے، وہ نادانستہ طور پر دجال کے مشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی آزاد سوچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹرینڈ کے پیچھے نہیں سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو ویڈیو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بے نقاب کریں گے وہ حربے جن کے ذریعے سوچ کو غلام بنایا جاتا ہے اور ایمان کو آہستہ آہستہ کمزور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا منسلک رہیے، سوچ کے ساتھ سنیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ آگے جو حقیقت سامنے آنے والی ہے وہ بہت لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہوگی۔